الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل من الصالحات، تو جو کچھ بھلے کام کرے، نیک اعمال کرے، صالح عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہو ایمان والا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے عمل کے ساتھ مومن ہونے کی شرط ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اعمال تو اچھا ہے، عمل تو اچھے ہیں، اعمال بھی اچھے ہیں، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے پاس آخرت میں کچھ حصہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے، مہمان نوازی کرنا بہت اچھا کام ہے، غرباء فقراء کا خیال کرنا بہت اچھا کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جدعان جو تھا وہ تو لوگوں کو بڑا کھانا کھلاتا تھا، غریبوں کا، یتیموں کا بڑا خیال کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی، اللہ سے بخشش طلب نہیں کی تھی، اس لیے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان جو ہے یہ اولین چیز ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو پھر ہی یہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے ارادہ کیا آخرت کا، جو آخرت چاہتا ہے اور وہ مومن ہو، حالت ایمان میں اس نے جو نا وہ کوشش کی ہو، تو جو وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ان کی کوشش کو قبول فرما لے گا۔ اس کی کوشش قبول کرنے کا کیا معنی ہے کہ اللہ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس نے اچھے عمل کیے اس حال میں کہ وہ مومن تھا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ معنی ہے کہ بے قدری نہیں کی جائے گی تو کیا معنی ہے کہ اس کی قدر کی جائے گی، اس کے عمل کی قدر کی جائے گی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں قدر کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے بہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ یعنی کیا مانا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گی، اس کا دارالعمل ختم ہو گیا، دارالعمل ختم ہوا، عمل اب اس کا ختم ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکیں گے۔ حتی اذا فتحت
یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اس کے بارے میں آپ پیچھے ایک درس قرآن مکمل اسی پہ ہوا تھا، یاجوج ماجوج کی قوم پر، کہ جن کو ذوالقرنین بادشاہ نے ایک بند باندھ کر اس کے رکاوٹ پیدا کر دی، ان کو الگ رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے عبور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو بند ہے جب کھول دیا جائے گا قیامت کے قریب، تو یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ قوم بڑی طاقتور قوم ہے، یہ پھر آ کے تباہی پھیلائے گی۔ ہاں جی، جب وہ آ جائیں گے وہم من کل حدب، حدب کہتے ہیں بلندی کو، چوٹیوں سے بلندیوں سے وہ آئیں گے۔ ینسلون کا معنی ہوتا ہے ڈھلکتے ہوئے، یعنی جس طرح بلندی سے کوئی چیز تیزی سے آتی ہے اس طرح سے وہ آئیں گے، جیسے پانی بلندی سے گرایا جائے، یا آپ نے آبشاریں دیکھیں کتنی تیزی سے بہہ رہی ہوتی ہیں، تو یہ اصل میں ینسلون کے جو ہے نا عربی زبان و ادب میں یہ بولتے ہیں مشیت الذئب، یعنی جب بھیڑیا پوری تیزی سے بھاگتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کیا معنی ہے کہ پوری تیزی سے وہ بلندیوں سے آئیں گے، پہاڑوں سے اتر آئیں گے یاجوج و ماجوج، اور تباہی پھیلا دیں گے۔ واقترب الوعد، واقترب الوعد الحق، اللہ فرماتے ہیں یہ پھر قریب آ جائے گا سچا وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ جو کیا وہ قریب آ جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی یاجوج ماجوج کا آ جانے کا کہ اب قیامت قریب ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب بھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی، جب کافر یہ حالات دیکھیں گے کہ قرآن تو ہمیں کہہ رہا تھا ایسی قیامت آنے والی ہے، ہم انکار کر رہے تھے، اب کافروں کی آنکھیں کھلیں گی جب دیکھیں گے کہ قیامت کے جو آثار قرآن نے بیان کیے تھے وہ سارے کے سارے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب ان کی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی۔ آنکھوں کا پھٹنا جو محاورہ نہ ہے، جیسے بندہ پریشان ہو جاتا، دیکھتا تکتا رہ جاتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے، کیا مانا کہ آنکھیں اس کی پھٹ جاتی ہیں، دیکھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہ عالم ہوگا کافروں کا۔ یا ویلنا، اب وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہماری خرابی، قد کن من فی غفلت من ھذا، کہیں گے ہم تو اس سے غفلت میں رہے، اس سے غافل رہے، غفلت میں زندگی ساری بسر کر دی۔ بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم ایمان نہیں لائے تو ہم نے ظلم کیا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، تم بھی اور جن کی اللہ کے سوا تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ اب یہاں جو ماں کا لفظ ہے نا، ماں، یہ غیر ذوی العقول، جس کے اندر عقل نہ ہو، شعور نہ ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کون سے ہیں؟ بت ہیں، بے جان، جو شعور سے خالی ہیں۔ جب یہ آیا کریمہ کا نزول ہوا تو ایک شخص تھا کافر، اس نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پھنس گئے ہیں اس میں۔ اب ہم انہیں کہیں گے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی اور وہ بھی، جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ الہ جو بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، اس کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی بھی پرستش کی ہے، ان کو بھی الہ بنایا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بنایا ہے۔ تو
تو انہوں نے جب یہ اعتراض کیا تو قریش مکہ جو ہے نا بڑے خوش ہوئے اس کی اس بات سے خوش ہوئے. تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو ماں آیا نا یہ تو غیر ذوی العقول ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے نا وہ تو عقل والے ہیں، وہ تو غیر ذوی العقول نہیں، وہ تو ذوی العقول ہیں، عقل والے ہیں، ان میں وہ تو شامل ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص اگر وہ جو خوش ہو رہا ہے چاہتا ہے کہ میری پوجا کی جائے، اس سے مراد وہ ہیں. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو توحید کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، وہ تو تبلیغ کرتے رہے ہیں ہاں جی توحید کی، وہ تو اس میں شامل نہیں ہے. وَأَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، اور تمہیں اس میں جانا ہے. وارد کا معنی آ جانا، یعنی اس جہنم کے اندر تمہیں پہنچنا ہے. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اگر یہ خدا ہوتے، اگر یہ الہ ہوتے، معبود ہوتے، اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، تو جہنم میں نہ جاتے. یعنی ان میں اتنی قدرت بھی نہیں جن کو تم الہ بنا رہے ہو کہ یہ جہنم سے بچ سکیں. اللہ فرمانے یہ جہنم میں جائیں گے نا، جس طرح تم جاؤ یہ بھی آپ کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. کل فیہا خالدون، اور اس میں تمام تم جو ہے نا وہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں رینگیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے. زفیر کا معنی چیخیں گے، چلائیں گے. وہ اس کے اندر چیخ و پکار ہوگی دوزخ کے اندر. وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں نہ کچھ سن سکیں گے، اس میں سن نہیں سکیں گے. کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہرے کر کے، اندھے کر کے ہاں جی اور گنگے کر کے کفار کو اس جہنم میں ڈالے گا. اتنا شور ہوگا کہ ان کو پھر بھی سنائی کچھ نہیں دے گا ہاں جی، ان کو سنائی نہیں دے گا. ایک تو یہ معنی، دوسرا یہ معنی ہے کہ اتنا شور ہوگا کہ ان کی آواز کو کوئی سنے گا ہی نہیں، ان کی پکار کو کوئی سنے گا نہیں. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اب اللہ تعالیٰ یہاں دوسرے گروہ کا ذکر کر رہا ہے جنہیں اللہ نے ایمان بخشا ہے. بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بلائی کا ہو چکا ہے، ہم نے جن کے ساتھ وعدہ بلائی کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بلائی کریں گے. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس دوزخ سے دور رہنے والے ہوں گے، وہ اس کے قریب نہیں جائیں، دور رہیں گے. لا یسمعون حسیسہا، اور وہ اس کی بھنک معمولی سی آواز بھی اس دوزخ کی نہیں سنیں گے. اس کی کرکراہٹ اور اس کی آوازیں چیخ و پکار جو اندر ہو رہی ہوگی اس کو معمولی بھی انہیں آواز نہیں آئے گی، اتنے دور ہوں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ وہاں اپنی خواہشوں کے مطابق رہیں گے، من مانی زندگی وہاں بسر کریں گے جہاں ہم انہیں رکھیں گے. یہ وعدہ حسنہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ وعدہ حسنہ، اچھا وعدہ جو ہم نے کیا تھا اس کے مطابق وہاں نہ تو دوزخ کی آواز آئے گی، نہ شور و غل ہوگا، اور وہ وہاں زندگی کیسی بسر کریں گے؟ جیسے چاہیں گے، جیسے ان کی چاہت ہوگی اسی طرح وہ. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور انہیں غم نہ ڈالے گا. جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے دوزخ کی، ہیبت ہے، گھبراہٹ ہے محشر کے میدان کی، اللہ فرماتے ہیں وہ اس سے پریشان نہیں ہوگی، ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ،
تو ملائکہ جو ہیں فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کی استقبال بھی کریں گے اور ان کی پیشوائی کو آئیں گے، یعنی ان کی رہنمائی کے لیے آئیں گے فرشتے۔ اور یہ کہاں آئیں گے اس کے بارے میں کہاں استقبال کیا جائے گا، دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب وہ باہر نکلیں گے سامنے فرشتے ان کے ہوں گے، ان کا استقبال کریں گے اور انہیں تہنیت کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ جس طرح کوئی مہمان آئے تو باہر نکل کر جو ہے نا میزبان جو ہے اس کا استقبال کرتا ہے، یہ انداز ہوگا فرشتوں کا مومنوں کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں گے کہ جیسے لوگ استقبال کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس طرح سے ان کے پاس آئیں گے، استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور کہیں گے یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ کہ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ ہر کوئی بے لباس اٹھ رہا ہے، اور اس محشر کے میدان میں ہر کوئی شرابور ہے۔ اور ایک آتا ہے کہ اس وقت فرشتے ان کے لیے لباس لیے ہوں گے جنت کا، مومنوں کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور اس لباس کی کرامت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے کہ جو پہن لے گا اس کو محشر کے میدان کی گرمی نہیں لگے گی، اور اس کو پسینہ بھی نہیں آئے گا محشر کے میدان کا، سکون ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ کہا، پیچھے بھی کہا کہ لا یحزن الفزع الاکبر، یہ بڑا جو گھبراہٹ ہوگی اس سے وہ محفوظ رہیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، نطوی ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کس طرح؟ جس طرح سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، یہ سجل فرشتے کا نام ہے، کہ جس طرح فرشتہ جو ہے وہ نامہ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جس دور میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے نا، وہاں مثال یہی تھی کہ چیزوں کو، لکھی ہوئی چیزوں کو محفوظ کرنے کا، کہ بادشاہ جو ہے وہ حکم اس پہ لکھتا ہے، لکھنے کے بعد اس کو لپیٹتا ہے، لپیٹنے کے بعد اس کو سر مہر کرتا ہے، اور ایک جو ہے نا لوہے کا ایک ڈبہ تھا اس کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا اور بند کر دیا جاتا تھا، اس حکم کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا، جس طرح اب تو جدید چیز ہے نا، کسی چیز کو آپ محفوظ کرتے ہیں، کمپیوٹر آ گیا ہے، یعنی کیا معنی ہے کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے گا، نامہ اعمال کو محفوظ کر لیا جائے گا اور لپیٹ دیا جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔ اب اس کے اندر تفسیر میں آتا ہے کہ لوگوں کو ننگا اٹھایا جائے گا، غیر یعنی ختنہ کے بغیر، جس طرح بچہ پیدا ہوا تھا نا اس طرح وہ اٹھے گا، اس حال میں اٹھے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پہنایا جائے گا۔ حضور کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا، حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آئے گا تو مجھے نیا لباس پہنا دینا، کیونکہ میں نے سنا حضور نے فرمایا جس لباس میں کوئی جائے گا اسی لباس میں اٹھا دیا جائے گا۔
اسی لباس میں اٹھا دیا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے لباس میں جاؤں اور اچھے لباس میں محشر کے میدان میں اٹھوں۔ اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ہے، یہ اس قرآن کی آیت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد جو ہے نا، یہ شان کسے عطا کی ہے؟ شہداء کو، کہ شہداء جس لباس میں دفن کیے جائیں گے اسی لباس میں اٹھائے جائیں گے، یہ شہداء کے لیے ہے۔ اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، عائشہ جو خیبر کے وہاں علاقے میں مجھے زہر دیا گیا تھا نا، اس کے اثرات میں نے ساری عمر دیکھے ہیں، اور اب یہ میرا وصال جو ہو رہا ہے اس کا سبب بھی وہی زہر ہے، وہی زہر ہے۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی، اور حضور کی نسبت سے اگر شہیدوں کو لباس دیا جائے گا تو کیا آقا کو لباس نہیں دیا جائے گا؟ کیوں جی؟ تو حضور کی نسبت سے یہ شان اللہ نے شہیدوں کو عطا فرمائی ہے، تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں جی، تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بے شک ہم نے زبور میں لکھ دیا، مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد کیا لکھا ہے؟ ان الارض یرثها، کہ بے شک زمین جو ہے ہم نے اس کے وارث بنا دیا ہے، عبادی الصالحین، اپنے بندوں میں سے انہیں جن کے پاس نیک اعمال ہے، صالح لوگوں کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ اب یہاں یہ جو زبور ہے اور ذکر، اس کے بارے میں مختلف جو ہے نا وہ اقوال ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اقوال ہیں اس میں یہ ہے کہ زبور جو ہے، ایک تو یہ جو معروف زبور ہے آسمانی کتاب، اور یہاں ذکر سے مراد تورات ہے، ذکر سے مراد تورات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی یہ بات لکھی، تورات پہلے نازل ہوئی تھی، زبور بعد میں، کہ تورات کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، تمام صحائف ہیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور میں نے ساری وحی جو اپنے انبیاء کو بھیجی ہیں، ہاں جی، ان صحائف اور ان کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور کیا لکھا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے زبور کے اندر۔ اگر زبور سے مراد زبور جو آسمانی کتاب ہے وہ لیا جائے تو پھر ذکر سے مراد کیا لیں گے؟ تورات۔ اگر زبور سے مراد ساری آسمانی کتابیں ہیں تو ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے اور آسمانی ساری کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین کے مالک جو ہیں اس کے وارث میں نے اپنے صالح بندوں کو بنا دیا ہے۔ اب یہاں زمین سے مراد کون سی زمین ہے؟ بعض نے کہا یہ زمین ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ جنت کی زمین ہے، یہ جنت کی زمین ہے۔ یہ زمین جو ہے یہ تو فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ اپنے صالح بندوں کو باقی جو ہے نعمت وہ عطا فرمائے گا، وہ عطا فرمائے گا۔ بعض نے کہا نہیں، دونوں مراد ہیں، دونوں ہی مراد ہیں کہ دیکھیے پہلی تو یہ ہے کہ اگر یہ زمین کو دیکھے جائے، یہ زمین کو دیکھا جائے تو اس کے وارث بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے۔ ہاں جی، اب مجھے بتائیں لاہور پر کس کس نے حکومت کی، کتنے حاکم آئے ہیں؟ ہاں جی، مغلیہ دور نے وہاں حکومت کی، ہاں جی، غزنوی خاندان نے وہاں حکومت کی، ہاں جی، اس کے بعد جو ہے نا یہ انگریز کا حکومت ہے، رنجیت سنگھ کی حکومت آئی،
ہاں جی، پھر جہاں پاکستان میں کتنے لوگوں نے حکومت کی ہے اس لاہور پر، لیکن کوئی کہتا ہے کہ جو فلاں کی نگری ہے، جب بھی بولتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بولو داتا کی نگری ہے. تو یہ داتا کی نگری آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے لاہور کی ساری زمین کا مالک وارث کسے بنا دیا؟ داتا صاحب کو بنا دیا. ہاں جی، اب دیکھیں نا، جب پاک پتن کا نام آئے گا آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بولو بابا فرید آئے گا نا. سلطان صاحب کا نام آئے گا تو اب گڑھ مہاراجہ آئے گا آپ کے ذہن میں. گڑھ مہاراجہ کا نام لیں گے تو فوراً کس کا نام آ جائے گا؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں جی، یہ ہے کہ بغداد شریف کا نام آئے گا تو کس کا نام جائے گا؟ بغداد پر ہلاکو خان نے بھی تو کی ہے حکومت. ہاں جی، کتنے وہاں بادشاہوں نے اس پہ قبضہ کیا، حکومت کی، کسی کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. یہ ذہن میں آ جانا کہ بغداد حضور سیدی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فوراً ذہن میں آ جانا، یہ بات کیا ہے؟ جس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے بغداد کا وارث غوث پاک کو بنا دیا ہے. ہاں جی، یہ ہے. تو آخرت کا تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے آخرت کی زمین جو ہے، جو جنت کی زمین ہے، اس کا وارث اللہ تعالیٰ کسے بنائے گا؟ اپنے نیک بندوں کو. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جو متقی ہوں گے اللہ فرماتا ہے اس جنت کے وارث ہم انہیں بنائیں. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کے لیے. یہ قرآن جو ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کافی ہے. کیا معنی ہے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے کافی؟ سب کے لیے کافی ہے. کیوں جی؟ یہ تو سب کے لیے کافی ہے، لیکن کیا معنی کہ جو میری اخلاص سے عبادت کرتا ہے قرآن کا فیض اسے پہنچ جاتا ہے. قرآن کا فیض اسے پہنچ جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی سیدنا